مقدس متی کی انجیل 27 باب۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے قتل کریں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطوس حاکم کے حوالے کیا۔ تب اس کے پکڑوانے والے یہودیوں نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 مسکال سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لایا اور کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ وہ بولے، ہمیں کیا، تو جان۔ تب وہ مسکال ہیکل میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ مگر سردار کاہنوں نے وہ مسکال لے کر کہا، انہیں خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ تب انہوں نے مشورہ کر کے ان سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے آج تک وہ کھیت خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ تب وہ پورا ہوا جو ارمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ 30 مسکال لیے، یعنی وہ لگان جو اس پر لگایا گیا۔ جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہیں کمہار کے کھیت کے واسطے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطوس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ لیکن اس نے اسے کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا۔ چنانچہ حاکم نہایت متعجب ہوا۔ حاکم کا دستور تھا کہ عید پر عوام کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نامی ایک مشہور قیدی تھا۔ بس جب کہ وہ اکٹھے تھے، پلاطوس نے ان سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو، جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے حسد سے اسے حوالے کیا ہے۔ اور جب وہ مسند عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ہجوم کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لے اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ اور حاکم نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ تم ان دونوں میں سے کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پلاطوس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں؟ سب نے کہا، اسے صلیب دی جائے۔ حاکم نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا بدی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلائے کہ اسے صلیب دی جائے۔ جب پلاطوس نے دیکھا کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ ہنگامہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر عوام کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے پاک ہوں، تم جانو۔ سب لوگ بول اٹھے اور کہا، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کے لیے چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اس کے گرد جمع کیا اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور سرکنڈا اس کے دائنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا مار کر کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام، اور اس پر تھوکا، اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب وہ اس پر ٹھٹھا کر چکے تو چوگے کو اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے چلے۔ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے شمعون نامی ایک کروانی آدمی کو پا کر اسے بگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھا لے۔
اور جب اس مقام پر پہنچے جو جلتجا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، تو انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، اور اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی۔ اور جب انہوں نے اسے مصلوب کیا تو اس کے کپڑوں کو کرہ ڈال کر بانٹ لیا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور میرے کرتے پر کرہ ڈالا۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر پر لگا دیا کہ یہ یسوع ہے، یہودیوں کا بادشاہ۔ تب اس کے ساتھ دو ڈاکو بھی مصلوب ہوئے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ راہ چلنے والے جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اسے ملامت کرتے اور کہتے تھے، واہ، تو جو ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کاہنوں نے بھی مافقیوں اور بزرگوں کے ٹھٹھا مار کر کہا، اس نے اوروں کو بچایا ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے تو اب صلیب پر سے اتر آئے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کا توکل خدا پر ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو وہ اب اسے بچائے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور اس طرح کی باتوں سے بھی وہ ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے اسے ملامت کرتے تھے۔ اب چھٹی گھڑی سے 9ویں گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ 9ویں گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ وہ الیاس کو پکارتا ہے، اور فی الفور ان میں سے ایک نے دوڑ کر اسفنج لیا اور سرکہ سے بھرا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا، مگر دوسروں نے کہا، ٹھہر جا، دیکھیں کہ آیا الیاس اسے بچانے آتا ہے۔ اور یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور دیکھو، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بتیروں کو دکھائی دیے۔ جب صوبہ دار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرا دیکھا تو نہایت ڈر گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں بھی تھیں جو دور سے دیکھ رہی تھیں، اور جو جلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ ان میں مریم مجدلی تھی، یعقوب اور یوسف کی ماں مریم، اور زبدی کے بیٹوں کی ماں۔ جب شام ہوئی تو یوسف نامی رامتی ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ تب پلاطوس نے لاش دینے کا حکم دیا۔ یوسف نے لاش کو لے کر صاف کتانی چادر میں کفنایا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی ہوئی تھی، اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لٹکا کر چلا گیا۔ اور مریم مجدلی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھیں۔ دوسرے روز جو تیاری کے بعد کا دن ہے، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا، اے خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دغا باز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو یہ پچھلا فریب پہلے سے بھی بدتر ہوگا۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ، جس طرح مناسب سمجھو اس کی نگہبانی کرو۔
انہوں نے جا کر اس پتھر پر مہر کر دی اور پہرا بٹھا کر قبر کی نگہبانی کی۔